آج چاند رات تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب چاند نظر آئے، یوسف آ جائے۔ اس نے اس کی چیٹ آن کر کے رکھی تھی اور پھر چاند نظر آ گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ رات 10 بجے آیا، لیکن وفا اس سے ناراض تھی۔ آپ سب سے پہلے مجھے میسج کرتے، آپ جانتے ہیں میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اچھا نا، آئندہ سب سے پہلے آپ کو میسج کروں گا، مان جائیے نا۔ نہیں، آپ جائیں اپنی شاپنگ کریں۔ ہاں جا رہا ہوں، لیکن آپ مہندی لگا لینا، میں آپ کی مہندی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن مجھے مہندی لگانی نہیں آتی۔ آپ مہندی لگا لینا، ورنہ میں نے بات نہیں کرنی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی اب میں چلا۔ اوکے۔ وہ گیا اور وہ سوچنے لگی مہندی کیسے لگائے۔ ارے ہاں، پڑوسیوں کے گھر میں ایک لڑکی کو مہندی لگانی آتی ہے۔ وہ ان کے گھر گئی اور مہندی لگا کر آ گئی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب وہ انتظار کرنے لگی کہ آئے وردہ اسے اپنی مہندی دکھائے، اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ عید کے بعد وہ خود مہندی لگانا سیکھ لے گی۔ آخر یوسف کو یہ پسند تھی۔ یوسف رات کے 3 بجے واپس آیا تھا اور آپ کی مہندی صبح دیکھ لوں گا کہہ کر سو گیا۔ وہ پوری رات اداس رہی۔ صبح ہوئی، اٹھی، نماز پڑھی، سب مرد نماز پڑھنے گئے۔ وہ انتظار کرنے لگی، اور جب سب مرد واپس آ گئے، اس نے سب سے پہلے یوسف کو عید مبارک کا میسج بھیجا اور اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی۔ سب سے عید ملنے کے بعد وہ گئی، کپڑے پہنے، کاجل لگایا، لپسٹک، پھر اس نے تصویر بنا کر یوسف کو واٹس ایپ کر دی۔ وہ اپنی سائٹ سے ساری تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن یوسف نہ آیا۔ نہ اس نے اس کی مہندی دیکھی، نہ اس کی تیاری۔ وہ بہت اداس تھی اور روتی رہی۔ رات کو اس کا میسج آیا جس میں صرف اس کے حسن کی تعریف تھی۔ وہ اور اداس ہو گئی۔ یہ کیسا شخص تھا؟ ایک بار سوری تو کہہ سکتا تھا۔ میں اتنے دن اس کا انتظار کرتی رہی، اور آج بھی۔ وہ پھر سے رونے لگی اور یوسف کو میسج بھیجا، آپ پلیز میری زندگی سے چلے جائیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یوسف پلیز میری زندگی سے نکل جائیں، چلے جائیں۔ آپ کیوں نہیں جاتے؟ وردہ یار آپ بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ میں ہوں نا۔ آپ چلے جائیں گے یوسف، میری زندگی میں کوئی زیادہ دن نہیں رہتا، آپ بھی نہیں رہیں گے۔ پلیز آپ ابھی ہی چلے جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ کے بغیر رہنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ پورا دن میرے بغیر رہے ہیں۔ یار آپ کو پتہ ہے نا، عید ہے، اور عید کے دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا ہوں۔ وردہ یہ سن کر رونے لگی اور سوچنے لگی میری بھی تو عید تھی، میں کہیں نہیں گئی، پورا دن ان کا انتظار کرتے رہی، اور یہ دوستوں کے ساتھ گئے تھے۔ اچھا میں سونے لگی۔ اوکے آپ سو جائیں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ فوراً آف لائن ہو گیا، اور ہر بار کی طرح وردہ پوری رات روتی رہی۔ کیوں تھا وہ شخص ایسا؟ کہتا ہے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، خود رلاتا ہے، کہتا ہے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور پوری رات رونے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اب بس میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ صبح 6 بجے وردہ اٹھی۔ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کچھ کرنے کو، اس لیے اس نے سب سے پہلے مسکان کو کال کی۔ وہ بہت بجھی تھی، اس لیے مسکان نے اس سے کہا وہ مسکان سے ویڈیو کال پہ بات کرے۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، لیکن جب مسکان نے تھوڑا فورس کیا تو اس نے کال کر لی۔ لیکن جسے ہی مسکان نے اس کی آنکھیں دیکھی وہ حیران رہ گئی۔ یہ وردہ تو نہیں ہے جسے میں جانتی ہوں۔ وردہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی وفا رونے لگ گئی۔ یار پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مسکان میں نے تمہیں بتایا تھا نا یوسف کا۔ ہاں کیا ہوا؟ مسکان میں نے نہیں سمجھ پا رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ شخص بہت عجیب ہے، کبھی اتنا اچھا لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں، اور کبھی اتنا لاپرواہ جیسے میں بلا وجہ اس کے پیچھے پڑی ہوں۔ وردہ کہتی گئی اور روتی گئی۔ اس نے ساری بات مسکان کو بتائی اور روتے ہوئے کال کاٹ دی۔ مسکان نے اسے ایک میسج بھیجا اور صرف اتنا ہی کہا، وردہ مجھے لگتا ہے تمہیں یوسف سے پیار ہو گیا ہے، تمہیں اس سے بات کر لینی چاہیے، ورنہ ان سب سے نکل آؤ، خود کو ضائع مت کرو۔ اس نے مسکان کا میسج پڑھا اور طے کر لیا وہ آج یوسف سے بات کر کے رہے گی۔ اس نے یوسف کو میسج کیا، یوسف مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی کیا بات کرنی ہے؟ آپ میری زندگی سے چلے جائیں پلیز۔ نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے آپ؟ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ کیونکہ محبت کرتا ہوں آپ سے، آپ کے بغیر رہنے کا سوچتا ہوں تو جان نکلتی ہے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں یوسف؟ نہیں وردہ، میں آپ سے ایسا مذاق نہیں کر سکتا، آپ میری محبت ہیں یوسف، لیکن ان سب کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ میری فیملی بہت اسٹرکٹ ہے، وہ لوگ کبھی کاسٹ سے باہر میری شادی نہیں کریں گے۔
میں سب دیکھ لوں گا، آپ بس مجھ پر ٹرسٹ کریں۔ نہیں یوسف پلیز آپ چلے جائیں، پلیز میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ وردہ پلیز اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں، چھوڑ دیں مجھے، لیکن مجھے کچھ مت کہیں یوسف۔ جی میری جان، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ تباہی یہی سے شروع ہوتی ہے، ایک لڑکی کی تباہی جب وہ سب ریڈ فلیگز کو اگنور کر کے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ وردہ جانتی تھی کہ ان سب کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن آج وہ یوسف پر یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی آگے کیا ہوگا، لیکن اسے یقین تھا اپنی محبت پہ۔ دن گزرنے لگے، وردہ مزید یوسف کے قریب ہونے لگی، پورا دن اس کا انتظار کرتی۔ وہ شام 6 بجے گھر آتا اور 7 بجے وردہ کو میسج کرتا۔ شروع میں وہ کام پر موبائل نہیں لے کر جاتا تھا، لیکن وردہ کی محبت اور انتظار دیکھ کر وہ کام پر بھی موبائل لے جانے لگا۔ وہ رات 1 بجے تک بات کرتے، پھر وردہ صبح 6 بجے اٹھ کر یوسف کو کال کر کے اسے بھی اٹھا لیتی۔ تھوڑی دیر بات کر کے آپ کام پر چلے جانا، یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ پھر دوپہر میں جب وہ کھانا کھاتا تب بھی وردہ سے بات کرتا، ایسا لگتا جیسے اس کی زندگی میں یوسف کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ یوسف کے لیے مہندی لگانا سیکھ چکی تھی، اس کے پیپرز بھی ہو چکے تھے، 2020 ختم ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن وردہ میری بہن کو گھر کے کام کرنے نہیں آتے، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، لڑکیاں وہی اچھی لگتی ہیں جو ہر کام کرنا جانتی ہوں۔ اس کا یہی کہنا تھا اور وردہ ہر کام سیکھنے لگی۔ یوسف نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا، لڑکی کو کام کرنا آنا چاہیے۔ ابھی اس کے 16 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن اس نے سب کچھ سیکھ لیا۔ یوسف نے کہا ہے تو اچھا ہی ہے۔ وردہ بڑی ہو رہی تھی، اس کے لیے رشتے بھی بہت آتے تھے۔ لڑکی خوبصورت ہے، کام کرنا جانتی ہے، پڑھی لکھی، اور کیا چاہیے۔ ایک رشتہ اس کی بہن کے دیور کا تھا اور ایک اس کی دوسری بھابھی کے بھائی کا۔ کچھ اور بھی رشتے تھے، لیکن یوسف کو رشتے پہ غصہ ہوتا۔ ہر رشتہ آنے کے بعد وہ وردہ پہ بھی غصہ کرتا۔ آپ اپنے بھائیوں کو سب بتاتی کیوں نہیں؟ وردہ نے سوچا اب اسے یوسف کو سچ بتانا چاہیے، اس کا جھوٹ اسے ہر وقت پریشان رکھتا، اور آج اسے یوسف کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتانا تھا۔ یوسف جی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ جی بولیے، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ بولیے۔ یوسف، میری امی اور میرے بابا زندہ ہیں، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ نہیں یوسف، میں سیریس ہوں۔ تو آپ نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وردہ نے اسے ہر بات بتائی، اس نے جھوٹ کیوں بولا، وہ اپنے ماں باپ سے دور کیوں ہے، اور یہ بھی کہ اس سے پینک اٹیک آتے ہیں۔ میری جان، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے تو اس لیے چھپایا کیونکہ آپ مجھے جانتی نہیں تھی، لیکن اب آپ نے سب بتا دیا، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ اس کی ہر پریشانی ختم ہوئی، وہ خوش تھی کیونکہ یوسف خوش تھا، سب اچھا تھا۔ لیکن یوسف آج بھی پہلے کی طرح جب بھی لڑتا تو اسے روتے ہوئے چھوڑ کر چلا جاتا۔ وہ روتی اسے میسج کرتی، کالز کرتی۔ انا، عزت نفس، یہ سب تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ کس دن یوسف نے فیس بک پر پوسٹ لگائی، آپ کو کیسا پارٹنر چاہیے، موٹا یا پتلا؟ مجھے تو پتلی بیوی چاہیے۔ اور بس اس نے فاقے کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ اتنی موٹی نہیں تھی، اسے بس لگتا تھا وہ اب بہت موٹی ہے۔ اس کا قد 5.3 تھا، وزن 55، وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن یوسف نے کہا ہے تو کرنا ہے۔ اس نے خود کو ہر طرح سے یوسف کے رنگ میں رنگ لیا۔ یوسف کہتا اسے پڑھی لکھی لڑکیاں پسند نہیں، اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ یوسف اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ تھوڑی سی بیمار ہو جاتی تو وہ پریشان ہوتا۔ وردہ بہت زیادہ سوچنے لگی تھی، رات کو ہر برا خواب آتا اور 3 بجے بھی یوسف کو کال کرتی اور اٹھ جاتا، لیکن ان سب سے اس کا رشتہ اپنی بہن بھائیوں سے بہت خراب ہو گیا۔ مسکان سے وہ ہفتوں تک بات نہیں کرتی تھی کیونکہ یوسف کو پسند نہیں تھا اس کا کسی اور سے بات کرنا۔ اس کی شرارتیں کم ہو گئی تھی، اس کا ہنسنا بولنا سب یوسف سے شروع ہو کر یوسف پر ختم ہوتا تھا۔ وہ بات نہ کرتا تو روتی اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی، اور اب تو ایسا بھی ہونے لگا تھا کہ اسے منانے کے لیے وردہ نے خود کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ کبھی بازو کاٹ لیتی تو کبھی ہتھیلی، کبھی بہت ساری گولیاں کھا لیتی۔ وہ یوسف کی منتیں کرتی کہ وہ اس سے بات کر لے، اگر وہ نہ کرتا تو خود کو اذیت دیتی اور مان جاتا۔ ایک دن اچانک وردہ نے اس سے اس کی فیس بک آئی ڈی مانگ لی۔ یوسف، آپ مجھے اپنی فیس بک آئی ڈی کا پاس ورڈ دیں۔ کیوں؟ بس مجھے چاہیے نا، آپ دیں تو اوکے، یہ لو۔ اس نے وردہ کو اپنا پاس ورڈ اور ای میل دیا۔ وردہ نے جیسے ہی آئی ڈی لاگ ان کی
تو میسیج میں اس نے بہت ساری ایسی چیٹ دیکھی جو اسے اذیت دینے کے لیے کافی تھی۔ ہائی بیوٹیفل، ہائی بیبی، ہائی حسینہ، ہو آر یو مائی لیڈی۔ یوسف نے کئی ساری لڑکیوں کو ایسے میسیج کیے تھے، کہیں لڑکیوں سے تو وہ بات بھی کر چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسے شدید تکلیف ہوئی۔ اسکرین شاٹ لیا، یوسف سے پوچھا، یوسف یہ سب کیا ہے؟ کیا میں کافی نہیں؟ ارے یار یہ سب پرانی چیٹ ہے، آپ دیکھ لیں۔ نہیں یوسف یہ پرانی نہیں، میری چیٹ ان سب سے نیچے ہے۔ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تو کیوں میرے ساتھ رہ رہی ہیں؟ جائیے، چلی جائیے۔ یوسف نہیں جائیے، آپ کریں شک۔ یوسف آئی ایم سوری، نہیں یار بس بائے۔ اس نے ڈیٹا آف کر لیا۔ وردہ ایسے رونے لگی جیسے اس کی زندگی میں رونے کے سوا کچھ بچا ہی نہیں۔ اتنی تکلیف، اتنی بے قدری، وہ تو بہت پیاری تھی، اتنی سب کزن کی لاڈلی۔ وردہ اپنی بہن بھائیوں کو سب سے پیاری بہن اور بہت، جو رات میں ڈر جاتی تو اس کا بھائی تب تک اپنے کمرے میں نہ جاتا جب تک وہ سو نہ جاتی۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے۔ اللہ پاک، کیا میں ہر اس مرد سے اذیت پاؤں گی جس سے میں بے انتہا محبت کرتی ہوں؟ پہلے بابا اور اب یوسف۔ بابا نے کبھی میری حفاظت نہیں کی اور یہ شخص اتنی محبت کے باوجود بھی اتنی اذیت کیوں دیتا ہے؟ اللہ پاک، میں بہت محبت کرتی ہوں یوسف سے، پلیز اللہ پاک اسے بھی مجھ سے ایسی محبت کروائے۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی، جس شخص کا وہ ذکر کر رہی ہے وہ شخص نامحرم ہے۔ نامحرم سے محبت تو کی جا سکتی ہے لیکن بات نہیں۔ اگر ایسی محبت کی سزا دونوں جہانوں میں ملتی تو یہ ایسی محبت ہے جو صرف اذیت کا باعث بنتی ہے۔ سکون، دین، دنیا سب تباہ کر دیتی ہے۔ یوسف کو وہ روز میسیج کرتی، وہ اگنور کرتا اور ایک بار پھر اس نے اپنی کلائی کاٹی اور اس کی ویڈیو یوسف کو بھیج دی۔ وہ مان گیا۔ ایک بار پھر وہی سلسلہ چلا جسے 2 سال ہونے کو تھے۔ وہ یوسف کے کہنے پر اپنے بابا کے گھر بھی جانے لگی تھی اور وہاں کچھ دن رہتی پھر واپس آ جاتی۔ موسم گرما کے دن تھے۔ وردہ اپنے بابا کے گھر گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی جب اسے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اٹھی اور کچن میں گئی۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کی سوتیلی بھابی نے اس کی ماں کے بنائے ہوئے پراٹھے واش بیسن میں ڈال دیے تھے، جس پر اس کی ماں اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ وہ آگے سے اس کی ماں کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ چلیں امی چھوڑے، میں اور بنا لوں گی۔ وردہ نے اپنی ماں سے بس اتنا ہی کہا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں ان کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے گا۔ اس کا سب سے بڑا بھائی بھی صرف 14 سال کا تھا، وہ کیا کر لیتا؟ لیکن اس کی سوتیلی بھابی کو اپنی ساس کا غصہ ان پر اتار رہی تھی۔ کہنے لگی، ہاں سالوں سے غیروں کے گھر میں رہ رہی ہو، بہت ہمت آ گئی ہے نا بھابی، میں نے آپ سے بات نہیں کی، آپ اپنی حالت دیکھیں، نہیں ہوتا آپ سے کام تو جا کر اپنی ساس کو کہیں ہم پر غصہ نہ اتاریں تو بہتر ہے۔ وردہ کا یہی کہنا تھا اور اس کی سوتیلی بہنیں اور ان کی ماں آگئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی۔ اس نے سب سن کر بھی اگنور کر دیا، وہ ایسی ہی تھی۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ شام ہو گئی۔ اس کا بابا آ گیا اور اس کا سب سے بڑا سوتیلا بھائی۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ کچن میں جا کر وردہ کی امی کو باتیں سنانے لگ گیا۔ وردہ نے سوچا وہ صرف جا کر اسے بتا دے گی کہ اس کی غلطی نہیں تھی، اس کی بھابی کی غلطی تھی۔ وہ باہر گئی، لیکن آج یہ وہی لوگ ہیں، یہ لوگ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس آدمی نے وردہ کو باتیں سنانے سٹارٹ کی اور دھمکیاں دینے لگا۔ اس کی دھمکی پر وردہ صرف مسکرائی کیونکہ اس کا بابا بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ آج بھی اس کی حفاظت نہیں کرے گا اور یہی ہوا۔ اس کے سوتیلے بھائی نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے مکہ مارا۔ مکہ اس کے منہ پر لگا لیکن اس نے سر اوپر اٹھایا اور وہ مکہ اس کی ٹھوڈی سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر لگا۔ وہ 16 سالہ لڑکی 30 سالہ مرد کی طاقت کا مقابلہ کیسے کرتی؟ اس کا سر چکرایا لیکن وہ گری نہیں۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا، نہ آنسو آئے نہ درد محسوس ہوا، بس ایک احساس تھا، آج پر اس کے بابا کے سامنے اسے مارا گیا تھا لیکن آج بھی وہ چپ نہیں رہے گی۔ اس کے منہ میں جو گالی آئی وہ دیتی گئی۔ اس کی سوتیلی بہن اسے کچن میں اور جبکہ اپنے بھائی کو سین میں لے گئی لیکن وہ چپ نہ ہوئی۔ اس نے کھڑکی کھول دی اور اسے بہت کچھ کہا۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ آج چپ نہیں رہنا۔ اس کے سوتیلے بھائی نے بھی اسے بہت کچھ کہا لیکن اس نے کچھ نہیں سنا۔ اس کی امی اور بڑی بہنیں جو اس سے 2 سال بڑی تھی وہ دونوں اسے کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں ہی رو رہی تھی اپنی بے بسی پر لیکن وردہ ہنسنے لگی۔ وہ پھر سے دکھاوا کرنے لگے، الینا سچ کہتی ہے، وہ بہت اچھی اداکارہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ نادیہ امی آپ دونوں کیوں رو رہی ہیں؟ مار میں نے کھائی اور آپ دونوں کب سے روئے جا رہی ہیں؟ بس کریں، مجھے بالکل درد نہیں ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مجھے
दर्द हो सके। अगर ज़्यादा लगी होती तो मैं गिर जाती ना या रोने लगती। अब बस करें। इसे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन इसे इस दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता। इसे इसकी आदत बचपन से थी। वो रात को सोने लगी, वो अपने बाएं साइड नहीं सो सकी। इसे बहुत दर्द हो रहा था। इसने फ्रंट कैमरा ऑन किया और अपनी गर्दन देखी, वो बिल्कुल नीली हो चुकी थी। इसे बहुत दर्द हुआ, वो रोने लगी। अल्लाह पाक हमेशा ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? बाबा क्यों हमारी हिफाजत नहीं करते? क्यों वो इन लोगों से डरते हैं? इसने व्हाट्सएप खोला और यूसुफ को सब कुछ बता दिया। वो बहुत परेशान हुआ, गुस्सा करने लगा। सबके सौतेले भाई को नामर्द और बहुत कुछ कहा। एक बार शादी होने दें, सब से बदला लूँगा, एक एक को देख लूँगा। आप मेरे पास आए, कोई आपको हाथ लगा कर तो देखे। वर्दा को यही तो चाहिए था, हिफाजत करने वाला, जो इसके बाबा नहीं करते थे। वो इसी वजह से तो यूसुफ के इतने करीब हुई थी, क्योंकि वो इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था। सुबह होते ही वर्दा वापस अपने भाई के घर चली गई थी। इसे बहुत कुछ याद आ रहा था, लेकिन इन यादों में अच्छी यादें बहुत कम थी। वो बुरी यादें बहुत ज़्यादा। ऐसी एक याद इसे माजी में ले गई थी। 7 साल पहले, बाबा मुझे वही फ़्रॉक लेना है, प्लीज़ दिला देना, बार बार ईद नहीं आती, प्लीज़ बाबा। बाबा अगर आपने वर्दा को वो फ़्रॉक दिलवाई तो मुझे भी फिर वही फ़्रॉक चाहिए। ये वर्दा की सौतेली बहन थी, जो वर्दा से 4 महीने बड़ी थी और हर जगह वर्दा जैसा बनने की कोशिश करती। ठीक है, इसके बाबा ने 2 फ्रॉक ले ली जो बिल्कुल एक जैसी थी। प्यारी रेड कलर नेट की फ्रॉक जिसकी आस्तीनें आधी थी। वो गले पर भी सुर्ख और गोल्डन काम था, लेकिन इनका साइज सेम ना था। एक फ्रॉक छोटी थी और इसके बाबा ने छोटी फ्रॉक वर्दा को दी, ये जानते हुए भी कि ये वफा के साइज का नहीं। वो लोग घर गए। वर्दा बहुत खुश थी, आज इसे इसकी पसंद की चीज़ मिली थी। लेकिन जब इसने फ़्रॉक पहनी थी छोटी थी, इसलिए इसने बाबा को बताया कि बाबा ये फ़्रॉक छोटी है, मुझे नहीं आ रही, मेरा साइज़ नहीं है। अच्छा रुको, मैं किसी को बुलाता हूँ। इसने इसे अपने तीसरे बेटे को बुलाया। खानज़ादा जाओ, वर्दा की फ़्रॉक बदलवा के लाओ। अपने सौतेले भाई के साथ गई। इसने फ़्रॉक वापस तो कर दी लेकिन दूसरी नहीं ली। बस चलो, नहीं है फ़्रॉक, लेकिन अब आपने देखी ही नहीं। वर्दा ने उदास होते हुए कहा, तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, चलो अब। वो सारा रास्ता उदास रही, लेकिन फिर ये सोच कर खुद को तसल्ली दी कि पापा दिला देंगे, लेकिन ये इसकी गलत फहमी थी। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो इतनी गर्मी में तुम्हारे लिए फ़्रॉक ढूंढता रहूँ। वर्दा के बाबा ने बहुत गुस्से से कहा, लेकिन पापा कल ईद है, वो मेरे कपड़े नहीं है। वो मासूम थी, इस बस ईद की खुशी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यहाँ इसकी खुशी या उदासी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ तो तुम्हें ही शौक़ था वो फ़्रॉक लेने का, आप जाओ, तंग नहीं करो। वो रोते हुए अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी, बाबा फ़्रॉक नहीं लेकर दे रहे। पहले तो इसकी अम्मी भी गुस्सा हुई इस पर, लेकिन क्या करती, आखिर माँ थी। अच्छा, मैं बना दूंगी, इससे प्यारा फ़्रॉक